کے بیٹھ جاؤ. لیکن ہمارے ترک دنیا میں بیوی بچوں کو چھوڑتے نہیں ہم لوگ. ان سے ہم لوگ باقاعدہ موبائل وغیرہ رکھ کے رابطہ رکھتے ہیں, جاتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں, لیکن مسجد میں رہتے ہیں. اور کھانا پینا جو ہے ہم لوگ محنت کر کے کما کے نہیں کھاتے, وہ لوگوں سے ادھر ادھر سے جو بھیک آ جاتا ہے وہ کھا کے ہم لوگ گزارتے ہیں. اس کا ترک دنیا ہے, اور اس کا بہت ہی اسلام میں امپورٹنس ہے یہ ان کی اس سے. تو اگر ہمارے اس میں کچھ ہے تو بتائیں سر. صحیح. دیکھیں وہ اصل میں ہم نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ ان کے جو یہ 7 اصول ہیں, 7 اصول ہیں, ہجرت ہے, ترک دنیا ہے, صحبت صالحین جو ہے ایک الگ موضوع ہے گفتگو کرنے کے لیے, اس لیے کہ 7 اصول ہیں, وہ ایک لمبا ایک وقت چاہتا ہے. لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں, ان سے ایک بات سوال کیجئے کہ آپ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں کا رویہ یہی ہے؟ آپ لوگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑے پڑ رہے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں آپ لوگوں نے جمع کر رکھا ہے؟ نہیں, وہ بندہ جو ترک دنیا نے کیا ہے, اس سے ہماری فون پہ بھی آدھا گھنٹہ بات ہوئی. محمد رفیع کچھ نام ہے, نہیں محمد رفیع ہے وہ بندہ, وہ جو اچھے خاصا کوئی گورنمنٹ جاب میں تھا, وہ بھی جاب چھوڑ دیا ابھی. اب کے مسجد میں کونے میں پڑا ہوا ہے, بیوی بچوں سے رکھا ہوا ہے, بات چیت. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اصحاب صفہ کون لوگ تھے پہلے؟ اگر وہ حدیث اور قرآن کو مانتا ہے تو اس کی طرف اسے آنا چاہیے. اصحاب صفہ کی تعریف میں حدیثوں کے اندر جو کچھ آیا ہوا ہے, اور ان کی تعریف میں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا کہیں گھر نہیں تھا. دیکھیے, جن کا کہیں گھر نہیں تھا اور غریب لوگ تھے. اسی لیے جو اصحاب صفہ میں قادر ہو جاتا, شادی کر لیتا تو اپنے گھر رہنا شروع کر دیتا تھا, ہے نا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اصحاب صفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, چونکہ ان کے پاس کوئی گھر وغیرہ اللہ کے رسول انہیں رکھے. ایک چیز. دوسری چیز, وہ جو ہے جب اللہ کے رسول جہاد پہ آتے تو آپ کے ساتھ جہاد پہ جایا کرتے تھے, اور جہاد پہ نہ جاتے تو وہ لوگ جنگلوں میں جا کر کے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتے تھے, اور غریبوں میں, ذرا سوچیں, خود بھی کھاتے تھے اور غریبوں کو بھی کھلاتے تھے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے اصحاب صفہ افضل تھے یا کہ ابو بکر و عمر, عثمان و علی, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد و سعید افضل تھے؟ جی, کہتے ابو بکر صدیق تجارت کرتے کہ نہیں تجارت کرتے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ اصحاب صفہ کا جو معنی تم لے رہے ہو یہ تمہاری ناسمجھی ہے. یعنی ایک الزامی جواب میں دے رہا ہوں. بتائیے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہی لوگوں میں تھے, بخاری شریف وغیرہ کے مطابق اللہ نے, رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری دے دی. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن ان کے پاس کتنا مال تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شبہ ہے کہ وہ جنتی تھے؟ کوئی شبہ ہے ان کے جنتی ہونے میں؟ بتائیے. اگر شبہ ہے جس کا مطلب بخاری اور مسلم کوئی حدیث صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ آخر اللہ کے رسول نے جنت خوشخبری دی کہ نہیں دی؟ اور غزوہ بدر کے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا مال خرچ کیا تھا انہوں نے؟ 1900 تو صرف اونٹ لا کر کے دیا تھا, اور باقی دوسرے سامان دینار و درہم کی بات کیا ہے. ایک بار 1000 دینار لے کر کے اللہ کے رسول کے جھولی میں دامن میں ڈال دیا. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ اسے ایسے حرکت دیتے تھے اور کہتے ما ضر عثمان, عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے عمل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ ہو گئے تھے, اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہیں, اپنے جانوروں کو چارہ دینے اور اس کے لیے جا رہے ہیں. تو عمر نے کہا خلیفۃ المسلمین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا ظاہر بات اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, اب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, مسلمانوں کے کام کے لیے فارغ ہو جائیے, بیت المال سے آپ کا وظیفہ متعین کر دیا جا رہا. تو یہ بتائیے کہ قرآن اور حدیث کے عمل یہ عمل خلاف ہے کہ موافق ہے؟ ہم نہیں. ترک دنیا اصل کیا ہے؟ اولا تو ترک دنیا کہیں بھی حدیث اور قرآن میں لے آئے کوئی بھی, پھر دنیا کو ترک کر دینے کا. زہد کا لفظ آیا ہے, لیکن زہد کا معنی کیا ہے؟ سمجھو غلط سمجھ. زہد کی تعریف علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے تمہیں محبت نہیں ہو, اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. مال تمہارے پاس لاکھوں ہے, لیکن مال تمہارے ہاتھ اور جیب میں ہو, تمہارے دل میں مال
نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے زہد, اور اسلام اس زہد کی تعلیم دیتا ہے, اور صحابہ کرام اسی زہد کے اوپر عامل تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت میں آتا ہے, عبد الرحمن بن عوف کی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار اپنے گھر میں موجود تھیں, زور کا ایک شور سنتی ہیں, پورا مدینہ منورہ گونج گیا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ 100 یا 300 اونٹ, میں بھول رہا ہوں, 100 یا 300 اونٹوں پر قافلہ, تجارتی قافلہ شام سے آیا ہے, جس میں عبد الرحمن بن عوف کا سامان ہے. ذرا سوچیں, 100 یا 300 اونٹوں پر سامان معمولی نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے عبد الرحمن بن عوف کے اوپر. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے جنت میں جائیں گے. گھٹنوں بل مانا یہ نہیں تھا, یہ ہے کہ یعنی انہیں جنت میں جانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی, یہ نہیں کہ گھٹنے کے بل چلیں گے, نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ خبر ملی کہ مائی عائشہ یہ کہہ رہی ہیں. کہا کہ مائی عائشہ یہ کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں اپنے پیروں پہ چل کے جنت میں جاؤں گا. اور اسی وقت اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے 300 اونٹوں سے لدا ہوا جو کھانا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو زہد یہ ہے ساتھیوں کہ مال ہاتھ میں ہو لیکن دل میں مال, جیب میں ہے مال لیکن دل میں مال نہیں ہے. زہد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ کر کے نکل جائے. یہ تو صوفیوں کا, بیراگیوں کا, یہ ہندوستان کے یہ پنڈتوں کا یہ زہد ہے, یہ مسلمانوں کا زہد نہیں. اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. یہ لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے ہزاروں حدیثوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر مانگنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا بڑا تندرست ہے, اسے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کھانے کے لیے. کہا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کچھ ہے؟ کہا ہاں. کچھ نہیں, پتہ نہیں, جا کر کے ایک چادر یا کیا لے کر کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نیلام کیا. نیلام کرنے کے بعد کسی نے 1 درہم کا, اگر مجھ سے بھول نہیں, 1 درہم کا خریدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ نصف درہم کا کھانا لو اور اپنے ہاں سے کیا ہے وہ کوئی اس سے زیادہ دینے والا ہے. ہاں 2 درہم میں. تو 1 درہم کا کہا کھانا لو اور جا کر کے اپنے گھر میں بچوں کو دے دو. اور 1 درہم کی اس کے لیے کلہاڑی اللہ کے رسول نے خریدی اور اس میں اپنے دستے مبارک سے لکڑی فٹ کیا, ہوتی ہے کلہڑی میں لکڑی ہوتی نا, لکڑی فٹ کیا اور کہا جاؤ مجھ سے 1 ہفتہ یا 10 دن تک مجھے دکھائی نہیں دینا, جاؤ لکڑیاں کاٹ کر کے لے آؤ. آخر اس حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. یہ تو وہی بات ہوئی جو ہم نے وہ کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کیا قرآن مجید کی ساری آیت پر میں ہی عمل کر لوں گا, ایک پر میں عمل کر دوسرے پر تم عمل کر لو. تو لو اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں. ہم کہا کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت ہونی چاہیے, نہیں. الدنیا ملعون ملعونۃ ما فیہا, دنیا ملعون ہے اور ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ ملعون ہے, الا ذکر اللہ, مگر اللہ کا ذکر ہے اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے اوپر معاون ثابت ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اصل زہد. ہم اس زہد کی تعلیم دیتے ہیں. جی تو صحابہ صفہ سے یہ دلیل پکڑنا کہ وہ لوگ بیٹھے تھے بیکار تھے, یہ بالکل جھوٹ بات ہے, بالکل غلط ہے. نہیں, وہ لوگ محنت کرتے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لے آیا کرتے تھے, غریبوں یتیموں بیواؤں پر تقسیم کیا کرتے تھے. پڑھیے ان کی سیرت کو, آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ جہاد پہ جایا کرتے تھے, قتال کیا کرتے تھے. اور جسے اللہ کے رسول کے پاس جب پیسہ ہو جاتا تھا, جس کی شادی ہو جاتی تھی, وہ حدیث بھول کے بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر پیش کر رہی ہوں. سنا ہے نا, اگر آپ چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیں. بعض روایات میں یا آپ جو چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے دیکھا, اس کے بعد آپ فرمایا کہ یعنی خاموش رہ گئے. تو انہیں صفہ میں سے جو ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میری ان سے شادی کر دی. آپ نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک چادر ہے اور کچھ نہیں ہے. کہا یہی, کہا جاؤ ڈھونڈو, اگر ایک وہ مل جائے تمہارے پاس, کیا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو. اس نے کہا یہ بھی میرے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ اس کی شادی تمہارے ساتھ میں کر دے رہا ہوں, البتہ اسے قرآن تم سکھا دینا. ہے کہ نہیں؟ جی شادی کرائی کہ نہیں کرائی؟ تو یہ جاہلوں کا زہد ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟